الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي اجتبى واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ليكون عليهم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس وليظهره على الدين كله والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد. میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، یہ امت پہلے اللہ سے ہر معاملے میں رابطے میں تھی، اپنا ہر دکھ اللہ ہی کو سناتی تھی، اپنا دکھڑا اللہ کے آگے رکھتی تھی، حالات کے غم اللہ کے ہاں رکھتے تھے، گھروں کی پریشانیاں اللہ ہی کے آگے رکھتے تھے، ملکی حالات اللہ ہی کے آگے رکھتے تھے، پنی جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو اللہ ہی سے مانگتے تھے، زندگی کی چھوٹی سے بڑی چیز تک وہ ہر چیز میں اپنے اللہ ہی کے سپرد کرتے تھے اور اپنے اللہ ہی سے رابطے میں تھے، اور وہ کامیاب بھی ہو گئے. میرے عزیزو، اسلام ضابطۂ حیات کا نام ہے، اسلام مراسم کا نام نہیں ہے، اسلام چند دنوں پر موقوف نہیں ہے، یہ چند دن کا تہوار نہیں ہے. اسلام پیدائش کے چھوٹے بچے جو پہلے دن کا ہوتا ہے اس کے کان میں آذان دینے سے لے کر جنازے کی نماز تک، نہ وہ پہلے کچھ جانتا تھا پہلے دن، نہ آخری دن وہ کچھ اس کو پتہ ہے. اس وقت تک یہ بیچ میں جو زندگی ہے، بیچ میں جو زندگی ہے یہ ایسی ہو کہ اللہ اس پہ راضی ہو جائے. حضور علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے طریقوں کے ساتھ آپ نے آنے والی پریشانیوں کو کیسے حل کرنا ہے وہ طریقہ بھی بتایا. آپ ایک دفعہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور اپنے گھر کی چوکھٹ کو یوں پکڑا، یوں دونوں ہاتھوں سے اپنے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کے فرمایا، اے آل عبد المطلب، جب تمہیں کوئی تکلیف آئے نا تو تم یہ کلمات کہہ دیا کرو، تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی. وہ کلمات کیا فرمائے؟ اللہ اللہ ربنا لا نشرک بہ شیئا. یہ آپ نے فرمایا، اے آل عبد المطلب، جب تمہیں تکلیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے تو یہ کلمات ہیں، ان کا ورد کرتے رہو، اللہ تمہاری پریشانیاں حل فرما دیں گے. کیا فرمایا؟ اللہ اللہ ربنا لا نشرک بہ شیئا. یہ حضور نے بتائے ہیں، یہ حضور نے یہ کلمات بتائے تاکہ امت اس کو سیکھے. حضرت ابو دردہ کے پاس ایک شخص آئے، کہا ابو دردہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی؟ انہوں نے کہا نہیں لگی. کہا آپ کے گھر میں آگ لگ گئی؟ کہا نہیں لگی. تیسرا شخص آیا، کہا آپ کے گھر میں آگ لگنے ہی والی تھی، جب آگ آپ کے گھر کے قریب آئی تو بجھ گئی. کہا مجھے پتا تھا آگ نہیں لگے گی. کہا وہ کیسے؟ آپ بڑا مطمئن بیٹھے ہوئے کہ آگ نہیں لگے گی. کہا میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میں نے دعا پڑھ دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ دے اسے کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی. کہا وہ کون سی دعا تھی جو آپ پڑھے ہیں اور اس کے بعد آپ مطمئن ہیں؟ تو فرمایا میں نے یہ دعا پڑھی، اللہم ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ على كل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل دابت انت آخذ بناصیتها ان ربی على صراط مستقیم. کہ جو یہ دعا پڑھ دے اس کے مال کو، اس کے گھر کو کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. جس نے یہ پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا. تو ہم تو ان دعاؤں کو لے کے چلتے تھے، چڑھتے وقت اللہ اکبر، اترتے ہوئے سبحان اللہ، خوبصورت چہرے کو دیکھا ماشاء اللہ سبحان اللہ، گھر سے نکلتے وقت سیدھا پاؤں باہر نکالے اور فرما لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کوئی آفت آ سکتی ہے، کوئی آفت آ سکتی ہے. راستے میں چل رہے ہیں تو آپ نے فرمایا سیدھے ہاتھ کی طرف چلیں، الٹے ہاتھ سیدھے ہاتھ یعنی اپنے سیدھے ہاتھ پہ چلیں.
تو سنتیں ہیں، اس پر ہم آئیں گے، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے نکلے ہوئے کلمات کی اس قدر پابندی فرمائیں گے تو کون سے پریشانی ہے جو آپ کے پاس آئے؟ مجال ہے کسی پریشانی کی؟ اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں پریشانیوں سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو مسنون دعائیں ہیں اس کا اہتمام فرمائیں۔ واش روم جا رہے ہیں دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکل رہے ہیں الٹا سیدھا پیر باہر نکالیں اور پھر کہیں غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عن العدا وعافانی، پانی پی رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، آخر میں الحمدللہ رب العالمین، شیشہ دیکھ رہے ہیں اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، یا اللہ جیسے آپ نے میری شکل بنائی ہے میرے اخلاق بھی ویسے کر دیں۔ کپڑے پہن رہے ہیں، نیا سوٹ پہن رہے ہیں، سیدھا ہاتھ آپ پہلے بازو میں ڈالیں اور دعا پڑھیں۔ جب نیا سوٹ پہن رہے ہیں دعا پڑھیں الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی وتجمل بہ فی حیاتی، سو رہے اللہم بسمک اموت و احیا، اٹھ رہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ حضرت خالد ابن ولید جنگ میں ہے، لڑ رہے ہیں، تو سپہ سالار جو سامنے جنگ کا جو فریق ہے انہوں نے کہا کہ جنگ بعد میں کریں گے، میں ایک زہر لایا ہوں اور اس زہر سے میں نے اپنے تلوار کو نا تر کیا ہوا ہے، یہ اگر آپ کے جسم سے ٹچ ہو گئی آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں اگر میں یہ زہر پی جاؤں تو کہ میں ایمان لے آؤں گا، جنگ کی ضرورت ہی نہیں۔ تو انہوں نے شیشی کھولی اور اس میں سے ایک قطرہ ان کو ڈرانے کے لیے ایک قطرہ زمین پہ ڈالا، تو شیشی سے زہر زمین پہ گرا، اس سے آگ بھڑک اٹھی، آگ بھڑک اٹھی، وہی شیشی حضرت خالد بن ولید نے ہاتھ میں پکڑی اور فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ وہ یوں دیکھ رہے، یوں دیکھ رہے، اب گرے اب گرے اب گرے، وہ مسکرائے، کہا آپ پہ کچھ اثر نہیں ہوا؟ کہ نہیں، جو یہ کلمات پڑھ دے اس پہ زہر بھی اثر نہیں کرتا، پر ہاں یقین بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے تو ڈسپرین پیناڈول پہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ فوراً دھیان ادھر چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزو ٹھیک ہے، میں منع نہیں کر رہا، یہ دوا ہے، لیکن اس سے پہلے سنت دعائیں ہیں جن کے پڑھنے سے آپ ہو سکتا ہے طبیب کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہو سکتا ہے ضرورت ہی نہ پڑے۔ سورۃ فاتحہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کا علاج ہے، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو میرے عزیزو جب سورہ یاسین آپ نے فرمایا جو راستہ گم کسی کے لیے راستہ نہ ملے وہ پڑھے راستہ مل جائے گا، کسی خاتون کو درد ذہ ہے اس پہ پڑھیں آسانی سے ولادت ہو جائے گی، کھانا کم پڑ رہا ہے کھانا اس پہ پڑھ دیں کافی ہو جائے گا۔ میرے عزیزو یہ اعمال ہم نے کیوں چھوڑے؟ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں میرے نبی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں میرے بارے میں تو انہیں کہو فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہارے قریب ہوں، تم پکارو میں تو سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ لیکن ہمیں یہ یاد ہیں تو وہ چیزیں یاد ہیں جو یاد نہیں ہونی چاہیے، ہمیں تو یہ ہمارے بچوں کو یہی یاد ہے، آپ ان سے جو سننا چاہتے ہیں آپ کو سنا دیں گے، لیکن جو سننے کے قابل تھا وہ یاد نہیں ہے، بس یہی یاد ہو گیا گھروں میں دادا نانا گئے دلی، دلی سے لائے بلی، بلی نے دیے بچے، اللہ میاں سچے 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 جائیں گے، بھائی کی دلہن لائیں گے، بھائی کی دلہن کالی 100 نخرے والی، ایک نخرہ ٹوٹ گیا بھابھی کا منہ سوج گیا۔ یہ چیزیں تو رٹے کی طرح یاد ہیں، طوطے کی طرح، لیکن کلمات نبی علیہ السلام نے اپنے زبان اطہر سے فرمائیں وہ کیوں یاد نہیں ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں یقین بھی ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں بند کمرے میں بھی اللہ کھلا سکتا پلا سکتا ہے، لیکن ایمان بھی تو ہونا چاہیے، بند کمرے والا ایمان بھی تو ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیزو ان اعمال کی پابندی کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کی ایک دعا ہے
جو مسنون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو پڑھے گا اسے کوئی تاوان نقصان نہیں پہنچا سکے گا صبح سے شام تک۔ وہ دعا کیا ہے؟ مختصر دعا ہے، ضرور پڑھیے گا۔ حجاج بن یوسف نے انہیں قتل کے لیے بلایا، تو انہیں جب بلایا ان کو سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، اور انہوں نے کیا کہا کہ میں آپ کو پتہ ہے کیا کرنے والوں، قتل کرنے والوں۔ کہا اگر موت آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو میں اللہ کو چھوڑ کے آپ کو پوچھتا۔ کہا پھر؟ کہا آپ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، میں نے دعا پڑھی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا، میرا آپ نقصان نہیں کر سکتے۔ تو حجاج کہنے لگا انہیں چھوڑ دو۔ جب گئے تو درباری جو ہیں انہوں نے کہا کہ امیر آپ نے چھوڑا کیوں؟ بلایا اتنی مشکلوں سے پکڑ کے لائے، آپ نے آسانی سے چھوڑ دیا۔ کہا کہ میں نے اس کے کندھوں پہ شیر دیکھے جو میری طرف لپکنے والے تھے، تو اگر میں تھوڑی بھی اونچی آواز سے اس سے بات کرتا تو وہ شیر مجھے کھا جاتے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کو ساتھ لیں حضور علیہ السلام کی دعاؤں سے، حضور علیہ السلام کی مسنون اعمال جو ہیں اس کو لیں گے تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیاروں اے روزہ داروں آئی ہے یہ ندا،